کوئٹہ ریڈ زون میں گورنر ہاؤس کے سامنے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اور لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کا دھرنا 47ویں روز بھی جاری۔ آج سپٹمبر کی 5 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ کوئٹہ ریڈ زون میں گورنر ہاؤس کے سامنے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اور لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کا دھرنا 47ویں روز بھی جاری رہا۔ لاپتہ بلوچوں کے لیے آواز اٹھانے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اور لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کی جانب سے زیارت آپریشن کے جعلی مقابلے میں لاپتہ بلوچوں کو قتل کرنے کے بعد گورنر ہاؤس ریڈ زون میں 47 دنوں سے دھرنا دیا جا رہا ہے۔ دھرنا ان 2 دنوں میں بھی جاری رہا جب کوئٹہ میں مسلسل 30 گھنٹوں سے بارش ہوئی تھی۔ لاپتہ بلوچوں کے لواحقین ٹینٹوں میں سخت سردی اور مشکلات میں گرے ہونے کے باوجود دھرنا دیے بیٹھے رہے۔ اس دوران لاپتہ شبیر بلوچ کی ہمشیرہ سیما بلوچ، ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی صاحبزادی سمی اور لاپتہ راشد حسین کی بھتیجی مہذیب کی طبیعت بگڑ گئی تھی، جنہیں طبی امداد فراہم کیا گیا تھا۔ لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کے مطابق وہ اپنے آئینی حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لاپتہ افراد کی بازیابی اور ان کی جانوں کو نقصان نہ پہنچانے کے حکومتی موقف اور یقین دہانی تک بیٹھے رہیں گے۔ کوئٹہ میں سرکاری اساتذہ کی تعدم مرگ بھوک ہڑتال 33ویں روز بھی جاری۔ گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن آئینی بلوچستان کے اساتذہ قائدین کی تعدم مرگ بھوک ہڑتال 33ویں روز بھی جاری رہا۔ میر احمد شاہد مینگل کو بےہوشی اور تشویشناک حالت میں سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ منظور بلوچ، عنایت کاکڑ، سعید ناصر پہلے سے اسپتال میں داخل ہیں اور بھوک ہڑتال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اساتذہ کا جائز اور تسلیم شدہ مطالبات بلوچستان کے اساتذہ کو ملک کے دیگر صوبوں بشمول وفاق و آزاد کشمیر کے اساتذہ کی طرز پر اپ گریڈ کیا جائے۔ واضح رہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے سپٹمبر کو اساتذہ بلوچستان اپ گریڈ کرنے کی منظوری دے دی تھی۔ متعلقہ حکام کو فوری طور پر سمری پیش کرنے اور نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ 2 روز گزرنے کے باوجود تاحال نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، جس سے اساتذہ اور عوامی حلقوں میں شدید بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ ریاست اور بلوچ مزاحمت کار مذاکرات کی میز پر نہ آئے تو فائدہ غیر سیاسی قوتوں کو ہوگا، ڈاکٹر مالک بلوچ۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے ریاستی اداروں اور بلوچ مسلح جہدکاروں سے اپیل کی ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں، کیونکہ مذاکرات کے بغیر دونوں طرف نقصان بلوچ کا ہے۔ نیشنل پارٹی کے پرعزم کارکنان میر جمہوریت میر عاصل خان بزنجو کے فکر کی روشنی میں ایک بار پھر مقران کو نیشنل پارٹی کا قلعہ بنا کر دم لیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اتوار کی شام قلاتک میں میر جمہوریت میر عاصل خان بزنجو کی 2 برسی کی مناسبت سے ان کی یاد میں منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے رکن میر عاصل بزنجو مرحوم کے فرزند میر شاوز بزنجو نے کہا ہے کہ میر عاصل خان بزنجو کی سیاست اور جدوجہد کلی کتاب کی مانند ہے۔ نیشنل پارٹی حالات کی سختیاں جھیل کر اب خندن بن چکی ہے۔ پارٹی کارکنان کا عزم لائق تحسین ہے۔ حکومت نے ملک کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے رکن ریجنل سیکریٹری مقران ابو الحسن نے کہا ہے کہ میر عاصل خان بزنجو بلوچ قوم کے لیے چٹان کی مانند تھے۔ آج نیشنل پارٹی اسمبلیوں میں نہیں ہے تو وہاں بلوچ قومی وسائل اور معدنیات کے سودے ہو رہے ہیں، نوکریاں فروخت ہو رہے ہیں۔ نیشنل پارٹی ہی بلوچستان کے وسائل کے تحفظ کی ضامن ہے۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی فنانس سیکریٹری حاجی فدا حسین دشتی نے کہا ہے کہ میر عاصل بزنجو ایک جرأت مند اور بہادر سیاسی رہنما تھے۔ پنجگور میں آٹا ناپید 40 کلو کی بوری 4500 روپے میں فروخت ہونے لگی۔
پنجگور میں آٹا ناپید ہو گیا، 40 کلو گرام والی بوری 4500 میں فروخت ہونے لگی۔ ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ کرنے کے بعد بلیک میں آٹا فروخت کرنا شروع کر دیا۔ پنجگور میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ محکمہ خوراک پنجگور کے پاس گندم کی ایک بوری بھی موجود نہیں۔ گزشتہ کئی سال سے محکمہ خوراک پنجگور کا گندم کوٹا کو دوسرے علاقوں میں فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ خوراک گزشتہ کئی سالوں سے پنجگور کے کوٹے کو ہیر پیر کر کے کرایوں کی مد میں لاکھوں روپے کی بے قاعدگیاں کر رہا ہے۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اعلیٰ حکام کو چاہیے کہ محکمہ خوراک سے باز پرس کریں، اس کا ذمہ دار محکمہ خوراک ہے۔ محکمہ خوراک پنجگور میں گندم کی عدم دستیابی سے شہر کی فلور ملز گزشتہ کئی سال سے بند ہیں۔ وزیر اعلیٰ اور کمشنر مقرران نے جو اعلانات کیے تھے، پنجگور بارڈرز پر تاحال اشیاء خوردنوش لانے کی اجازت نہیں، صرف ایندھن لانے کی اجازت ہے۔ کوئٹہ میں آبی گزرگاہوں پر ہر قسم کی تعمیرات پر 1 ماہ کے لیے پابندی۔ محکمہ داخلہ اور قبائلی امور بلوچستان کی جانب سے جاری کردہ ایک حکم نامے کے مطابق صوبے میں مختلف جگہوں پر آبی گزرگاہوں پر قائم غیر قانونی تجاوزات اور تعمیرات سے بے پناہ نقصانات ہوئے ہیں، جس کے لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے آبی گزرگاہوں پر قائم تجاوزات اور تعمیرات کے خلاف آپریشنز کیے جا رہے ہیں، جسے مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ داخلہ اور قبائلی امور بلوچستان نے سیلابی رستوں اور آبی گزرگاہوں پر ہر قسم کی تعمیرات پر 1 ماہ کے لیے فوری طور پر پابندی لگا دی ہے۔ کوہلو کا مختلف علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع، خوراک اور ادویات کی قلت۔ کوہلو کے مختلف علاقوں کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے زمینی رابطہ گزشتہ 1 ماہ سے مکمل طور پر منقطع ہے۔ تحصیل کاہان کو کوہلو سبی ڈیرہ بگٹی سے ملانے والی رابطہ سڑک بحال نہ ہو سکا، جس سے مقامی لوگ بری طرح محصور ہو کر رہ گئے۔ مقامی لوگوں کو متعلقہ علاقے میں ادویات اور خوراک کی قلت کا سامنا ہے۔ دوسری جانب تھڈری، نیلی پزا کے مختلف علاقوں کا بھی زمینی رابطہ منقطع ہونے سے وہاں کے مقامی لوگ محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ عوامی حلقوں نے رابطہ سڑکوں کی فوری بحالی کے لیے حکومت سے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نااہل صوبائی حکومت نے ابھی تک سیلاب متاثرین کو ریسکیو نہیں کیا، سول سوسائٹی۔ حالیہ مونسون بارشوں اور سیلاب نے کوئٹہ سمیت بلوچستان میں تباہی مچائی ہے۔ نصیر آباد میں ابھی تک لوگ کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ نااہل صوبائی حکومت نے ابھی تک متاثرین کو ریسکیو نہیں کیا۔ مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ہماری تنظیم درست اعداد و شمار کو آن لائن کے ذریعے مرتب کرے گی، کیونکہ صوبائی حکومت کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں۔ نصیر آباد میں انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار سول سوسائٹی کے نمائندوں ڈاکٹر امداد بلوچ، بہرام لہڑی، سعدیہ عثمان، زہرا بی بی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جلد منصوبہ بندی کے مطابق بحالی کے کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ آٹا، گیس، بجلی اور پانی کی قلت۔ بلوچستان کے تندور مالکان کا 7 سپتمبر سے ہڑتال کا اعلان۔ بلوچستان کے تندور مالکان نے 7 سپتمبر سے صوبے بھر میں احتجاجاً تندور بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ کوئٹہ میں تندور ایسوسی ایشن بلوچستان کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آٹا، گیس، بجلی اور پانی کی قلت سے 140 سے زائد تندور بند ہو چکے ہیں۔ صدر تندور ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں آٹے اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال روٹی کی فروخت کا جو نرخ نامہ دیا گیا تھا، اب وہ منظور نہیں ہے۔ قیمت میں اضافہ نہ کیا گیا تو 7 سپتمبر سے تمام تندور بند کر دیں گے۔ بلوچستان تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کر رہا ہے، ضیاء لانگو۔ صوبائی مشیر داخلہ میر ضیاء لانگو نے کہا ہے کہ بلوچستان اس وقت تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ انتہائی سخت وقت ہے، لیکن ہماری عوام نے اس سخت وقت صبر کیا اور صوبائی حکومت نے بھی اس وقت میں اپنی عوام کا بھرپور ساتھ دیا۔ ابھی بھی عوام خود کو تنہا نہ سمجھے۔ صوبائی حکومت اپنے متاثرہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور متاثرین کی مدد و بحالی ہم سب کی قومی و اخلاقی ذمہ داری ہے۔ مشیر داخلہ نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں سیلاب زدگان کی مدد اور بحالی کے لیے صوبائی حکومت تمام وسائل کا استعمال یقینی بنا رہی ہے اور سیلاب سے متاثرہ شہریوں کی مدد، تحفظ اور انہیں سہولیات دینے کے لیے دیگر ضلعی و حکومتی اداروں کے شانہ بشانہ ہے۔ مشیر داخلہ و پی ڈی ایم اے میر ضیاء لانگو نے کہا کہ محکمہ پی ڈی ایم اے کے افسران جوان صوبہ بھر میں سیلاب زدگان کی معاونت کے لیے شب و روز مصروف عمل ہیں اور قلات، صوبت پور، جلمکسی، نصیر آباد سمیت دیگر متاثرہ اضلاع میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے متحرک ہیں۔ مشیر پی ڈی ایم اے نے کہا کہ ریسکیو ریلیف ورک میں محکمہ پی ڈی ایم اے، ضلعی انتظامیہ، پولیس، لیویز، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، افسران، اہلکار اور دیگر وسائل ریسکیو ورک میں حصہ لے رہے ہیں۔
دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرس کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرس کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ انسان کو خلا میں بھیجنے کا مشن ایک مرتبہ پھر ناکام۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے چاند پر بھیجے جانے والے راکٹ سے ہائیڈروجن ایندھن کے اخراج کے باعث خلائی مشن آرٹیمس 1 ملتوی کر دیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق دوسری مرتبہ ایسا ہے کہ انسان کو خلا میں بھیجنے کا ناسا کا مشن ناکام ہوا ہے۔ امریکی خلائی ادارے نے 29 اگست کو بھی آرٹیمس 1 کو چاند پر بھیجنے کی کوشش کی تھی، جو اسپیس لانچ سسٹم راکٹ کے ایک انجن میں مسئلے کی وجہ سے ناکام ہو گئی تھی، جس کے بعد 3 ستمبر کو مشن لانچ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ 3 ستمبر کو فلوریڈا کہ کینیڈی اسپیس سینٹر سے جب مشن روانہ کیا جانے والا تھا تو راکٹ میں سے ایندھن کا اخراج شروع ہو گیا، جس کے باعث خلائی مشن کو ملتوی کر دیا گیا۔ نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ مشرقی بھارت میں آسمانی بجلی گرنے سے 23 افراد ہلاک۔ مشرقی بھارت میں مونسون کی بارشوں کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکام نے بتایا ہے کہ ریاست بہار میں ہلاکتیں شدید خراب موسم کے دوران ہوئے۔ متاثرین میں سے زیادہ تر کسان اور مزدور تھے۔ کابل میں دھماکہ، 2 روسی سفارتکاروں سمیت 20 افراد ہلاک۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 2 روسی سفارتکاروں سمیت 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ مقامی میڈیا کے مطابق کابل میں دھماکے سے 2 روسی سفارتکاروں سمیت 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ دھماکہ روسی سفارتخانے کے قریب ہوا۔ اطلاعات کے مطابق خودکش بمبار نے روسی سفارتخانے کے گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے کے وقت سفارتخانے میں ویزے کے حصول کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دیں۔ کینیڈا میں چاقو کے وار سے 10 افراد ہلاک، 15 زخمی۔ کینیڈا کے صوبے سسکیچوان میں چاقو کے وار سے 10 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے۔ کینیڈین پولیس کے مطابق عملہ آوروں نے شہریوں پر 13 مختلف مقامات پر حملہ کیا۔ پولیس نے 2 عملہ آوروں کی شناخت کر لی ہے، تاہم ابھی انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ پولیس کا کہنا ہے تاحال ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا اور ان کی لوکیشن یا وہ کس طرف فرار ہوئے، اس حوالے سے تاحال کوئی معلومات نہیں مل سکیں۔ پولیس نے ملزمان کی آزاد ہونے کے باعث صوبے کے لوگوں سے محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ شہری محتاط رہیں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ کینیڈین پولیس کی سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ وہ فرار ملزمان خطرناک ہیں اور امکان ہے کہ وہ مزید لوگوں پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر پیغمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرس کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔